السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حامد میر نے یہ بات درست کہی تھی کہ اگر فارم 45 کے مطابق تمام حلقوں کے نتائج آ گئے تو نون لیگ کے پاس صرف 15 سیٹیں بچیں گی۔ میں گزشتہ 3 دن سے بار بار یہ عرض کر رہا تھا کہ تحریک انصاف کی وہ تمام تر سیٹیں جو رات کے اندھیرے میں تحریک انصاف سے چھینی گئیں، یعنی عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر تحریک انصاف سے جو سیٹیں لی گئیں، وہ تمام تر سیٹیں واپس ہو جائیں گی۔ خاص طور پر وہ سیٹیں جہاں پر تحریک انصاف کے امیدواران ابتدائی طور پر 50 ہزار کی لیڈ سے آگے تھے، یعنی جب نتائج آنے کا سلسلہ شروع ہوا تو تحریک انصاف کے امیدواران کئی حلقوں میں 50 ہزار کی لیڈ سے آگے تھے، لیکن 9 فروری کی صبح ان تمام امیدواران کو 40 یا 50 ہزار کی لیڈ سے ہروایا گیا۔ خود نون لیگ کے اندر لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ نواز شریف لاہور سے بھی ہار چکے ہیں۔ نواز شریف لاہور سے یاسمین راشد کے مقابلے میں ہارے ہیں، لیکن ان کی ہار کو جیت میں تبدیل کیا گیا۔ یہ معاملہ آخر کب تک چلنا ہے؟ میرے رب کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ نواز شریف کو لاہور کی سیٹ بھی دینا پڑ گئی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے عدالت میں اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تمام تر تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین کرام، 8 فروری کی رات جو کچھ ہوا، اب جو وقت گزرتا جا رہا ہے تمام تر چیزیں کلیئر ہوتی جا رہی ہیں۔ تحریک انصاف کیوں اتنی کانفیڈنٹ تھی کہ لاہور سمیت ملک بھر کی وہ تمام سیٹیں جہاں پر تحریک انصاف کے امیدواران ابتدائی طور پر لیڈ میں تھے، ان کو 9 فروری والے دن ہروایا گیا، وہ سیٹیں تحریک انصاف کو واپس مل جائیں گی۔ وہ کسی نے زبردست بات کی ہے کہ تحریک انصاف کو 8 فروری والے دن ووٹ پڑے جبکہ نون لیگ کو 9 فروری والے دن ووٹ پڑے۔ اب جو ایک ابتدائی فارم 45 تھے، تحریک انصاف نے اسی دن اپنے تمام تر امیدواران، اپنے تمام تر پولنگ ایجنٹس کو کہہ دیا تھا کہ فارم 45 سنبھال کر رکھیں۔ N130 یعنی لاہور کا جو سب سے تگڑا مقابلہ تھا، جہاں پر یاسمین راشد اور نواز شریف کا مقابلہ تھا، چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھنے والے نواز شریف ایک ایسی بزرگ خاتون سے مقابلہ کر رہے تھے جن کو پچھلے 10 مہینے سے جیل میں رکھا گیا، کوئی ایک انتخابی مہم، کوئی جلسہ نہیں کرنے دیا، کسی جگہ پہ ڈور ٹو ڈور کمپین نہیں کرنے دی۔ یاسمین راشد 70,000 ووٹوں کی لیڈ سے نواز شریف سے جیت چکی ہیں۔ میں آپ کو وہ تفصیل بتانے جا رہا ہوں جو حیران کر دے گی آپ کو۔ دیکھیں، ابتدائی طور پر فارم 45 اس ٹائم تحریک انصاف کے پاس ہیں جو عدالت کے اندر پیش کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ عدالت میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ اس حوالے سے ہوئی ہے۔ ابتدائی طور پر جو فارم 45 تمام پولنگ سٹیشن سے اکٹھے کیے گئے، حلقہ 130 جہاں سے ان دونوں کا مقابلہ تھا، وہاں پر کم از کم 130 پولنگ سٹیشن تھے، یعنی مختلف علاقوں کے اندر مختلف جگہوں پر 130 پولنگ سٹیشنز بنائے گئے۔ ابتدائی طور پر فارم 45 میں یاسمین راشد نے 1.25 لاکھ ووٹ لیے اور نواز شریف نے 60,000 ووٹ لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ یاسمین راشد کو تقریباً 65,000 ووٹوں کی لیڈ تھی، یعنی یاسمین راشد فارم 45 کے مطابق 65,000 ووٹوں سے جیت چکی تھیں، لیکن حیران کن طور پر 9 فروری والے دن نواز شریف کو 55,985 ووٹوں کی برتری سے اس حلقے میں جتوایا گیا۔ فارم 47 میں فارم 45 میں یاسمین راشد جیتی ہیں، فارم 47 میں نواز شریف جیتے ہیں، لیکن آپ کو میں ایسا بلنڈر بتانے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے میں آپ کو 100% یہ بات کر رہا ہوں کہ نواز شریف یہ سیٹ ہار چکے ہیں۔ نواز شریف سے یہ سیٹ واپس لی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نواز شریف نے خود کو وزیر اعظم کے امیدوار سے دستبردار کر دیا ہے۔ پچھلے 2 دنوں کے اندر اسی وجہ سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ نواز شریف تو وزیر اعظم کے امیدوار ہی نہیں ہیں۔ نواز شریف اس وجہ سے وزیر اعظم کے امیدوار نہیں ہیں کیونکہ مانسیرا کی سیٹ وہ ہار چکے ہیں اور لاہور کی سیٹ بھی وہ ہار چکے ہیں، اسی وجہ سے وہ امیدوار نہیں ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ غیرت کی وجہ سے وزیر اعظم کے امیدوار نہیں ہیں کہ یہ ایک ہنگ پارلیمنٹ ہے، مخلوط حکومت ہے، کمزور حکومت ہوگی، میں اس کمزور حکومت کا وزیر اعظم کیوں بنوں۔ اصل بات یہ ہے کہ خود نواز شریف سمیت نون لیگ کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ سیٹ نواز شریف کے ہاتھ سے چلی جائے گی، اسی وجہ سے نواز شریف نے خود کو وزیر اعظم کی کرسی سے دستبردار کیا۔ 9 فروری والے دن جو فارم 47 ابتدائی طور پر منظر عام پر آیا، جو پہلا ریٹرننگ افسر تھا اصغر جویا، اس نے جو ایک فارم 47 جاری کیا، اس کے مطابق ٹوٹل ووٹ اس حلقے میں 2,94,043 کاسٹ ہوئے اور
650 ووٹ مسترد ہوئے، یعنی 2,94,043 میں سے 650 ووٹ مسترد ہوئے۔ اس کا مطلب ہے جو ٹوٹل لیگل ووٹ تھے وہ 2,93,393 بنتے تھے۔ اب دلچسپ بات دیکھیں کہ جس فارم 47 میں نواز شریف کو جتایا گیا اس میں جو ٹوٹل ووٹ درج کیے گئے وہ 2,94,043 ہی درج کیے گئے، حالانکہ جو ووٹ مسترد تھے 650 وہ نکالے ہی نہیں گئے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے امتحان میں کل 100 نمبر ہیں اور نواز شریف 110 نمبروں سے جیت گئے ہیں، 110 نمبروں سے کامیاب ہو گئے ہیں۔ بعد میں ایک اور فارم 47 رات کو منظر عام پر آیا، کیونکہ فارم 45 کے مطابق تو یاسمین راشد جیت چکی تھیں۔ تحریک انصاف یہ کلیم کر رہی تھی کہ یاسمین راشد جیت گئی ہیں، اور فارم 47 کے اندر یہ بلنڈر بھی سامنے آ چکا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اصغر جویا ریٹرننگ افسر جنہوں نے پہلا فارم 47 جاری کیا وہ اچانک بیمار ہوئے، ان کو اچانک ہسپتال لے جایا گیا۔ پھر ایک درخواست آئی کہ میری طبیعت خراب ہے، میں چھٹی پر جانا چاہتا ہوں، تو اسی ٹائم ایک نیا ریٹرننگ افسر تعینات ہوا، اور اس ریٹرننگ افسر نے 9 فروری کی شام کو ایک نیا فارم 47 جاری کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس فارم کے مطابق ووٹ 2,94,043 کی بجائے 3,15,707 تھے، یعنی اس حلقے میں 3,15,707 ووٹ کاسٹ ہوئے، اور اس فارم 47 کے مطابق 3,000 ووٹ مسترد ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس فارم 47 میں بھی اتنا بڑا بلنڈر پکڑ لیا جو اب سے کچھ دیر پہلے لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا، کہ اگر دونوں فارم 47 میں درج ووٹوں کی تعداد ایک لمحے کے لیے مان لی جائے، اس کے باوجود نواز شریف جو تقریباً 55,981 ووٹوں سے جیتے ہیں فارم 47 کے مطابق، اور یاسمین راشد اس حلقے میں تقریباً 1.25 ووٹ لے چکی ہیں، تو اس اعتبار سے دونوں کے ووٹوں کو کاؤنٹ بھی کیا جائے تو یہ 3,12,707 نہیں بنتے دونوں فارم 47 کے مطابق۔ تو اتنا بڑا بلنڈر مارا گیا، جلد بازی میں اتنی بڑی بے وقوفی کی گئی جو نواز شریف کو لے ڈوبی۔ پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں فارم 47 کا فونٹ ایک طرح کا تھا، اور نواز شریف کے حلقے میں جو دوسرا فارم 47 جاری کیا گیا اس کا فونٹ مختلف تھا، یعنی یوں لگا کہ یہ فارم 47 شاید ماڈل ٹاؤن یا رائے گنج میں تیار کیا گیا، یہ حلقہ NA 130 کے ریٹرننگ افسر نے نہیں تیار کیا۔ پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ہر فارم 47 پر ریٹرننگ افسر کے دستخط ہیں، لیکن حلقہ 130 کے فارم 47 پر ریٹرننگ افسر کے نہیں، اسسٹنٹ ریٹرننگ افسر کے دستخط ہیں، یعنی اتنا کچھ کیا گیا نواز شریف کو جتوانے کے لیے جو شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی سیاستدان کو جتوانے کے لیے نہیں کیا گیا۔ اب تو یہ خبریں باہر آ چکی ہیں کہ اس رات یعنی 8 فروری کی رات تقریباً 10 بجے جب NA 130 کے نتائج آ رہے تھے اور یاسمین راشد 50,000 ووٹوں کی لیڈ سے آگے تھیں، تو نواز شریف باقاعدہ شہباز شریف پر برہم ہوئے غصے کا اظہار کیا کہ مجھے اس لیے پاکستان لایا گیا تھا کہ میرے لیے یہی الیکشن مینج کیا گیا۔ اسی وجہ سے اس دن نواز شریف اور مریم بی بی ماڈل ٹاؤن اپنے سیکرٹریٹ سے رات 10:30 بجے ہی روانہ ہو گئے۔ پھر اگلے دن 9 فروری کی صبح شہباز شریف چونکہ ساری رات بھاگ دوڑ کرتے رہے، ساری رات رابطے کرتے رہے، ساری رات منتیں ترلے کرتے رہے کہ نواز شریف کو کم از کم ایک حلقے سے تو جتوایا جائے۔ اگلے دن وہ نتائج تبدیل کیے گئے، یعنی پاکستان کی تاریخ میں بڑے بڑے جو لوگ انتخابی مارکوں کو کور کرتے ہیں، بڑے بڑے تھنک ٹینکس، بڑے بڑے ادارے ہیں جو انتخابات کے اوپر سروے کرتے ہیں، وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ایک شخص رات کو 50,000 ووٹوں سے لیڈ کر رہا ہو، اگلے دن صبح دوسرے کینڈیڈیٹ کے 55,981 ووٹ ہوں اور وہ جیت جائے، جبکہ دوسرے کینڈیڈیٹ کے ووٹ 1.25 ہی رہ جائیں، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے تحریک انصاف کانفیڈنٹ تھی کہ ہم ان تمام فارم 45 کے نتائج کو لے کر اپنے حق میں فیصلہ لے لیں گے۔ بہرحال اب سے کچھ دیر پہلے لاہور ہائی کورٹ میں یہ تمام تر ایویڈنسز، تمام تر چیزیں پیش کر دی گئی ہیں۔ عین ممکن ہے آج نہیں تو کل، یعنی یہ ایشو زیادہ دیر نہیں چلے گا، 1 یا 2 دن کے اندر نواز شریف سے یہ سیٹ واپس لے لی جائے گی۔ اسی وجہ سے نواز شریف خود کو وزیر اعظم کا امیدوار نہیں کہہ رہے، کیونکہ نواز شریف کو اس بات کا ہمیشہ ڈر لگا رہنا تھا کہ اگر کبھی بھی ہائی کورٹ سے یا اپیلیٹ ٹریبیونل سے یہ فیصلہ آ گیا کہ آپ نے تو چوری سے الیکشن جیتا ہے، آپ نے تو دھاندلی سے الیکشن جیتا ہے، آپ نے تو عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر الیکشن جیتا ہے، تو وہ خود تو جائیں گے ہی، ساتھ میں وزیر اعظم شپ بھی جائے گی، ساتھ میں حکومت بھی جائے گی۔ اسی وجہ سے نواز شریف خود دستبردار ہوئے اور شہباز شریف کو آگے کر دیا۔
70,000 वोटों की लीड जो जस्टिफाई कर दिया है तहरीक इंसाफ के लोगों ने, तहरीक इंसाफ के वकला ने साबित कर दिया है एपलेट ट्रिब्यूनल के अंदर कि 70,000 वोटों से डॉक्टर यास्मीन राशिद आगे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत जल्द इस सीट का फैसला ट्रिब्यूनल की तरफ से आएगा और डॉक्टर यास्मीन राशिद ही फातेह करार पाएंगी। तो नाज़रीन करम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।